الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ الرسالات سیدنا و نبینا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین سیما الامام المنتظر الثانی عشر روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صلوات پڑھیں عزیزان اکرام قدر، جیسا کہ عالی رضا صاحب نے بھی مرحومین کے سال ثواب کے لیے فاتحہ کی قرأت کروائی، میں بھی اپنا حق سمجھتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ادارے سے متعلق جتنے مرحومین انتقال فرما چکے ہیں یا جو اس ادارے سے وابستہ حضرات ہیں اور وابستہ رہتے ہیں، ان کے متعلقین جو انتقال فرما چکے ہیں، بالخصوص قبلہ محمد عباس صاحب اصغر صاحب کے والد اور کربلائی صاحب علی رضا صاحب کے والد، ان سب کے سارے ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ اور اجتماعی درود پڑھیں محمد و آل عزیزان گرامی قدر، ایک طالب علم کی حیثیت میں گفتگو کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اگر موضوع دیکھنے میں مشکل بھی محسوس ہو تو اس کو آسان کیا جائے۔ بزرگوں کو سبق سناتا ہوں، اپنی نااہلی کا اعتراف بھی کرتا ہوں۔ عزیزم، گزشتہ سال ہم نے موضوع رکھا تھا مشیت الہی۔ اس سال کی ہماری ان مجالس کا موضوع انوار الہیہ رہے گا۔ آپ لوگوں کی محبتیں گزشتہ سال میرے ساتھ رہیں، شفقتیں بھی ساتھ رہیں اور حسن حال بھی ساتھ رہا، اور انشاءاللہ یہ توقع اضافہ بھی ہے۔ میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ایک گزارش کے طور پر، کہ میرے الفاظ کے ساتھ سفر کرتے رہیں، تاکہ اگر باتوں میں سے کچھ باتیں کر رہا ہوں
تو وہ آپ تک پہنچ سکیں. ایک دفعہ اور مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد. عزم، یہ آج کی ہماری گفتگو تمہیدی گفتگو ہوگی اور موضوع کے حوالے سے جو تمہیدی چند ایک باتیں کریں گے، آپ کی اجازت سے کل اس کی کچھ تکرار کریں گے تاکہ کل مزید آنے والے بھی متوجہ ہو سکیں. قرآن مجید سورہ نور، یہ آیہ نور جس کی میں نے تلاوت کی، سورہ نور، اور اس آیت کو آیہ نور کہا جاتا ہے. اللہ نور السماوات والارض. اب مختلف قرآن مجید آپ کی نگاہوں میں رہے کہ جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، لیکن ہم اس کو ترجمہ اس طرح سے کریں گے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور دینے والا ہے. عرض کریں گے، بعد میں عرض کریں گے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اس کے نور کی مثال کمشکات، ایک طاق جیسی ہے. طاق بزرگ تو بہتر سمجھتے ہیں. طاق ہوا کرتی تھی پرانے زمانے میں جس میں چراغ رکھا ہوتا تھا. کمشکات، ایک طاق کی طرح ہے. فیہا مصباح، کہ اس طاق میں، دیکھیں قرآن مجید ہے، کہ اس طاق میں فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے. المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ قندیل میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، کہ یہ جو زجاجہ ہے، یہ جو قندیل ہے کہ جس میں چراغ ہے جو کہ طاق میں رکھا ہوا ہے. عجیب ہے قرآن مجید. کأنہا کوکب دری، یہ چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، کہ یہ ایک شجر مبارکہ سے ہے، یا یوں کہوں کہ شجر مبارکہ کے زیتون کے تیل سے ہے، روشن ہے. لا شرقیۃ ولا غربیۃ، اس کا تعلق نہ شرق سے ہے نہ غرب سے ہے، لیکن ہے. نہ شرق نہ غرب، لا شرقیۃ ولا غربیۃ. یکاد زیتھا، سبحان اللہ، یضیء لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک پڑے جبکہ اس کو آگ نے چھوا بھی نہ ہو. کمال ہے. آگ نے چھوا بھی، لم تمسسہ نار، لم کا لفظ اس طرح حرف آئے، لم لما لام امر، یہ سب لم تمسسہ نار، چھوا بھی نہ ہو پھر بھی یہ بھڑک اٹھا ہو. یعنی قرآن مجید اس انداز سے خداوند عالم مثالیں دے رہا ہے. یہ آیہ نور ہے، بڑی مشہور آیت ہے. یکاد زیتھا یضیء لم تمسسہ نار نور علی نور، اور نور بالائے نور ہے. جیسے ہمارے یہاں عام طور سے کہا جاتا ہے نا کہ اگر وضو کیا ہوا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ میرا وضو باطل ہوا یا نہیں ہوا، تو طرف کہتا ہے کہ ایک دفعہ اور کر لو، کیا ہے، نور علی نور ہو جائے گا. یہ کہا جاتا ہے نا، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. عجیب ہے. طاق سے چلا ہے، ہم مفصل گفتگو کریں گے بعد میں. طاق سے چلا ہے، پھر کہتا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ جسے چاہتا ہے اس نور کی طرف ہدایت کرتا ہے.
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے. مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ سمجھانے کے لیے. لیکن اگر موضوع واضح نہ ہو تو مثال دی جاتی ہے. اور یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ بہت دقت کی ضرورت ہے جناب. آگے کہا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ادھر اور اجتماعی درود پڑھیں محمد و آل محمد. اے نور، اس کا میں نے ترجمہ کیا. ایضاً یہاں پر ترجمہ آپ دیکھیں، تفاسیر دیکھیں، قرآن مجید دیکھیں، مختلف قرآن مجید دیکھیں. یہ ہونا بھی چاہیے ہمارے پاس، مختلف قرآن مجید ہونے چاہیے. جناب کہا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اللہ علیم ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا ہاں کرتے ہیں نا. اللہ علیم ہے یا نہیں ہے؟ علیم کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے علم کی جب بات ہوتی ہے یعنی اللہ ہر وقت عالم ہے. ہم سے کبھی علم علیحدہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں. اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر وقت قدیر ہے، ہر وقت قادر ہے، یعنی ہر وقت قدرت رکھتا ہے. قدیر اور قدرت پہ میں نے گزشتہ سال بات بھی کی تھی. ہر وقت قدرت رکھتا ہے کیونکہ اس کا علم، اس کا نور ہونا، اس کا قادر و قدیر ہونا، یہ اس کی ذات سے لا ینفک نہیں ہے، جدا نہیں ہو سکتا. کیونکہ عین ذات ہے. جو چیز عین ذات ہوتی ہے وہ لا ینفک نہیں ہوتی، وہ جدا نہیں ہوتی اور جدا کر نہیں سکتے. تو عزیزم یہ جو کہا کہ اللہ، اب میرے ساتھ رہیے گا، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ اگر زمین و آسمان کا نور ہے تو پھر یہاں رات نہیں ہونی چاہیے. ابھی ترجمہ تو میں خود بھی کروں گا نا، ابھی تو میں عام ترجمہ کر رہا ہوں جو مختلف جگہوں پر مل رہا ہے گا. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. ہم نے صرف تھوڑا سا ایک چیز شامل کی ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور نہیں ہے، اللہ زمین و آسمان کو نور دینے والا ہے. ذیشان ادھر جواری صاحب نے اچھا ترجمہ کیا، امداد صاحب نے اچھا ترجمہ کیا. یہ بھی تھوڑا سا حوالے کرتا چلوں میں آپ کے. اللہ زمین و آسمان کا نور دینے والا ہے. اگر اللہ زمین و آسمان کا نور ہو تو پھر رات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ نورانیت تو پھر اس کی ذاتی ہو گئی، اور ذاتی ہو نہیں گئی، ذاتی ہو ہے. جب ذاتی ہوگی اور وہ زمین و آسمان کا نور ہے تو پھر رات نہیں ہونی چاہیے. لیکن رات کا آنا، دن کا جانا یہ بتا رہا ہے کہ وہ زمین و آسمان کو نور دیتا ہے. جب چاہتا ہے نور دیتا ہے، جب چاہتا ہے نور وہ دیتا ہے. تو سو رہے ہیں کچھ. درود پڑھیں محمد والے محمد. آج تمیدی گفتگو ہے، آج تمیدی گفتگو ہے، لہذا ایسا ایسا چلنا ہے. ایضاً اللہ نور السماوات والارض، دیکھیں قرآن مجید میں ہے جعل الظلمات والنور. اللہ نے ظلمت کو قرار دیا اور نور کو بھی قرار دیا. عجیب ہے، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. جعل الظلمات والنور، اللہ نے ظلمات قرار دیا، نور بھی قرار دیا. یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ ظلمت ایک شے عدم نہیں ہے، معدوم شے نہیں ہے، بلکہ وجودی کیفیت کا نام ہے. دیکھیں تھوڑا سا مثال لیتے ہیں. اگر خدا کہہ رہا ہے یضرب اللہ الامثال تو ہم بھی مثال دیتے ہیں. ظلمت نور کے مقابلے میں متضاد ہے، ضد ہے. میرے ساتھ رہیے گا. نور کے مقابلے میں ظلمت، ظلمت کے مقابلے میں نور. یہ جو بلب ہے، یہ اگر یہ بجھاؤ، آف ہو
تو اس میں سے نور نہیں نکلے گا، پھر اس کے اندر تاریکی ہوگی. اس کی صفت یہ ہے کہ اس کو روشن رہنا چاہیے. یہ بنایا گیا روشنی کے لیے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اس کو روشن ہونا چاہیے. اب اگر یہ روشن نہیں ہے، آف ہے، آن نہیں ہے، تو اس میں جو تاریکی پائی جاتی ہے اس کو ظلمت کہتے ہیں. انسان کے پاس علم کی روشنی ہونی چاہیے. اگر اس کے پاس علم نہیں ہے اور جہالت ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ظلمت پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے جو انسان کو خلق کیا علم کے لیے خلق کیا ہے. اور احسن الخالقین جو کہا ہے تو پھر عقل دینے کے بعد کہا ہے. یہ اس کا لطف ہے. تو عزیزم، یہ ظلمت نور کے مقابلے میں، نور ظلمت کے مقابلے میں، دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں. لہذا میں نے کہا تمیزی گفتگو کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، کچھ پوائنٹس ڈسکس کر کے چلوں گا تاکہ میری آج کی یہ گفتگو جو بہت خاموشی سے سنی جا رہی ہے، لہذا یہ کل آپ خود ملاتے رہیں اور میری اس گفتگو سے پھر خود نتیجے نکالتے رہیں. ظلمت نور کے مقابلے میں، نور ظلمت کے مقابلے میں، اس کو روشن ہونا چاہیے. میں نے گزشتہ سال کہا تھا اللہ چمکتا نہیں ہے ذہن میں یا نہیں ہے؟ اللہ چمکتا نہیں ہے. کوئی طور پر بھی اللہ نہیں چمکا، وہ تو ان کا نور تھا جو چمکا. لہذا اللہ اگر زمین و آسمان کا نور، اللہ نور السماوات والارض، اگر چمکنے والا نور ہو زمین و آسمان کا، تو یہ زمین کا ہر ذرہ ہر وقت چمکتا رہے. لیکن ایسا نہیں ہے عزیزم. دیکھیں، دماغ کے اندر علم ہونا چاہیے، علم کے ساتھ فکر ہونی چاہیے، فکر کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے. جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں دائرہ اسلامی میں تو اس کی عبادت کا مسئلہ یعنی، لیکن عقل جو ہے، عقل دیکھیں. اچھا، عقل کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں در حقیقت اس کی تعریف پتہ نہیں ہوتی. ایسا ہی نہیں؟ تھوڑا سا ہم کریں نا. ہمیں بہت سی ایسی چیزیں، یعنی ہم تعریف، نور کی تعریف، عقل کی تعریف. اچھا، عقل کی تعریف آپ بتائیں، عقل کی تعریف کیا ہے؟ نور کی تعریف کیا ہے؟ نور کی تعریف میں کہا گیا الظاہر فی ذاتہ والمظہر لغیرہ. نور وہ ہے جو اپنی ذات میں ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرے. میں کہاں تک بات پہنچا پایا؟ دیکھیں، اگر یہ ساری لائٹیں بند کر دیں آپ تو نور گیا نا. نہ یہ خود ظاہر ہوگا، نہ میں آپ سب کو دیکھ سکوں گا. لیکن لائٹ آپ آن کر دیجئے، جب یہ نور خود بھی ظاہر ہوگا دوسروں کو بھی ظاہر کرے گا. اس کا مقصد یہ ہے، نور کی تعریف یہ ہے الظاہر فی ذاتہ، کہ نور وہ ہے جو اپنی ذات میں ظاہر ہو. آپ اس کو دیکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے، بات واضح ہو جائے گی. الظاہر فی ذاتہ، اپنی ذات میں ظاہر ہو. والمظہر لغیرہ، مظہر نہیں ہے، مظہر، مظہر لغیرہ، اور جو دوسروں کو ظاہر کرے، وہ نور ہے. اللہ اپنی ذات میں ظاہر ہے اثر کے ذریعے سے. اللہ نظر نہیں آتا، اللہ ذات میں ظاہر ہے اپنے اثر کے ذریعے سے، اور دوسری چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے اپنی تخلیق کے ذریعے. بہت شکریہ آپ کا. میں سمجھا شاید میں مشکل بات کر رہا ہوں لیکن آپ تک پہنچ گئی. عزیزم، یہ جو ظاہر اور مظہر کا مسئلہ ہے، خدا، اچھا عقل کی تعریف، عقل دماغ نہیں ہے. ہمارے کہتے ہیں عقل یعنی دماغ. عقل دماغ نہیں ہے. دماغ کا مرکزی، دیکھیں عقل ایک قوت کا نام ہے. میری گفتگو جوڑتے رہیے گا، بعد میں صحیح رہے گی.
عقل دماغ نہیں ہے، بلکہ دماغ کا جو مرکزی حصہ ہے اس سے جو ایک قوت وجود میں آتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں. اور وہ جو قوت وجود میں آتی ہے وہ نظر نہیں آتی، لیکن میرے ساتھ رہیے گا، وہ جو قوت وجود میں آتی ہے دماغ کے مرکزی حصے سے وہ نظر نہیں آتی، لیکن عقل کے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ عقل مند ہے. کوئی اچھا کام اگر طریقے اور سلیقے کا کام کرتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بیوقوف ہے. کیا کہتے ہیں آپ سے؟ آپ کہتے ہیں عقل مند ہے. یعنی کیا عقل مند ہے؟ یعنی اس کے جو اثر دیکھا ہے آپ نے، میرے ساتھ رہیے گا، جو اثر دیکھا ہے آپ نے، اس نظر نہ آنے والی قوت کا اثر جو دیکھا ہے آپ نے، تو آپ نے کہا یہ بندہ عاقل ہے. اللہ نظر نہیں آتا، وہ قوت ہے، لیکن اس کے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالق اکبر ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. بہت ساری باتیں اسی حوالے سے میں تو بالکل آسان ترین بات کر رہا ہوں. قوت ہے یا عقل نہیں ہے؟ اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا. اسلام پاگلوں کے لیے آیا؟ اسلام پاگل کے لیے نہیں آیا. بچہ بھی جب وہ عقل استعمال کرتا ہوا ایک خاص منزل پر، جسے آپ بلوغیت کہتے ہیں، خاص منزل پر پہنچتے ہیں، اب اللہ کا پیغام آتا ہے، حکم آتا ہے کہ اس کے اوپر نماز بھی واجب، روزہ بھی واجب، یہ بھی واجب، وہ بھی واجب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ یا معصوم کا کوئی فرمان ملتا ہو کہ پاگل کے لیے نماز واجب ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہے کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاگل کے لیے نہیں ہے کہ وہی نماز کیوں نہیں پڑھتا، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے. کوئی پاگل کو مارنا شروع کر دے یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، پاگل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے جو قوت جو ہے جو دماغ کے وسط سے وجود میں آ رہی ہے اس میں تجزیہ نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس میں تجزیہ نہیں ہے. وہ لاجک کے قانون کے مطابق صغرا کبرا نہیں بنا سکتا. جب وہ صغرا کبرا نہیں بنا سکتا تو پھر اسلام نے کہا اس کی نماز بھی ساقط، اس کا روزہ بھی ساقط، لیکن قوت ہے تجزیہ نہیں کر رہی. اگر قوت ہے تجزیہ نہیں کر رہی یعنی اس کا تجزیاتی اثر نظر نہیں آ رہا، ورنہ بولتا پاگل بھی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بات پاگل بھی کرتا ہے، چلتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے. قوت ایک حیثیت میں کام کر رہی ہوتی ہے لیکن تجزیاتی نہیں ہوتی. بس فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے کہ حرکت العقل من المعلوم الى المجہول. یہ عقل کا، جب میں عقل تک لے کر آ گیا، بات وہی کر رہا ہوں میں، اللہ نور السماوات والارض. حرکت العقل من المعلوم الى المجہول، عقل کا حرکت کرنا، چلنا معلوم چیزوں سے مجہول چیز کی طرف، جو چیز معلوم نہیں ہے اس کی طرف. بھائی زینبیہ آپ آ رہے ہیں، مثال طور پر نئے آدمی، مجھے ایسا آدمی کوئی، مجھے بھی خیر دوسرا سال ہے یہ، مجھے حسین صاحب کا گھر معلوم ہے، حضرت صاحب کا گھر معلوم ہے، کہا ایسے جانا ایسے جانا ایسے جانا ایسے جانا، یہ معلوم ہے مجھے. ٹھیک ہے، اب ایسے جا کر جب ایسے پہنچو گے آپ تو زینبی آ جائے گا. معلوم حرکت عقل، دماغ نہیں، عقل حرکت کر رہی ہے معلوم چیزوں سے زینبیہ تک جو مجہول ہے، میرے لیے معلوم نہیں ہے. یاد کا ساتھ صبر کریں تھوڑا تھوڑا سا ہاں ہوں کرتے ہوئے، ہاں معلوم سے مجہول. دیکھیں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیدار ذہن کے ساتھ اگر سنی جائے نا اس میں نہ صرف لطف آتا ہے، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اگر بیدار ذہن. کلاس کا ایک مزاج ہوتا ہے، مجلس کا اپنا مزاج ہوتا ہے. کلاس کا مزاج، جب بچے نہیں ہوتے تو میں بتاتا، کلاس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ طالب علم جو ہوتا ہے نا
اب یہ تو عنایت صاحب بہتر سمجھیں گے جو پڑھانے والے لوگ ہیں. ہاں جو مزاج یہ ہوتا ہے کلاس کا جو طالب علم ہوتا ہے نا وہ ذہن پر کئی بوجھ ویٹ رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے. ایک وزن 5 کلو کا وزن ہوتا ہے کہ استاد سوال کر لے گا بیچ میں سے. میں اگر آپ سے سوال کر لیتا ہوں جواب بھی خود ہی دے دیتا ہوں. آپ کو بھی یقین ہوتا ہے کہ جواب بھی مولانا خود ہی دے دیں گے. فریش ہوتے ہیں, ریلیکس ہوتے ہیں آپ. ایسا ہے نا. طالب علم کے لیے 5 کلو کا یہ وزن ہوتا ہے کہ بیچ میں سے سوال نہ کر لے استاد کوئی. 5 کلو کا یہ ہوتا ہے کہ کل مجھے سنانا پڑے گا. 5 کلو کا وزن یہ ہوتا ہے کہ اس کا مجھے ہفتے کا امتحان سیٹرڈے کو امتحان دینا پڑے گا یا مثلا فرائیڈے کو امتحان دینا پڑے گا. پھر ایک وزن یہ ہوتا ہے کہ میں جو وہ اپنا مڈ ٹرم میں امتحان دینا ہوگا, پھر آخری فائنل بھی امتحان دینا ہوگا. یہ 5 کلو 20-25 کلو جب رکھ کر بچہ بیٹھتا ہے تو اس کو سمجھ کچھ نہیں آتا ہے. لیکن مجلس کا مزاج یہ ہوتا ہے کیونکہ سب جو بھی ہوتے ہیں سب کو معلوم ہوتا ہے سوال نہ ہوگا نہ امتحان دینا ہے, تو پھر فریش ہوتا ہے ذہن. خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات. میں نے گزشتہ سال عرض کیا تھا میں بیسیکلی تو مدرس ہوں. میں یہ دوسری بات ہے جہاں مجلس پڑھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں پھر آئیے, برا لیا آپ نے آ گیا. میں خیر میرا مولانا صاحب کو سلامت رکھے. عزیزم میں بات یہ کر رہا تھا کہ حرکت, یہ عقل کا حرکت کرنا. فکر کیا ہے جو ہم غور و فکر کریں کہ یہ جو اللہ بات کر رہا ہے آئے نور کے اندر, اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور دینے والا ہے. مثل و نور ہی, اس کے نور کی مثال کمشکاتن, ایک طاق جیسی ہے. کیا باتیں کر رہا ہے اللہ, طاق جیسی مثال ہے. اس کے اندر چراغ ہے, وہ چراغ فانوس کے اندر ہے, قندیل کے اندر ہے, اور وہ ایسے چمک رہا ہے قندیل جیسے کوکب دری. بات تو صحیح سمجھنے کی ہے, قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا. فکر ہوتی ہے جب یہ حرکت عقل کرتی ہے نا, وہاں سے فکر وجود میں آتی ہے. مولانا امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا, عجیب ہے مولانا صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, کہا کہ ابو ذر کی جو اتنی فضیلتیں ہیں کس بنیاد پر ہیں. کسی نے کہا وہ عبادت بہت کرتے تھے. کہا کہ سب سے بہترین عبادت کیا کرتے تھے, تو کسی نے کہا کہ نماز. کہا نہیں. کہا روزہ. کہا نہیں. کہا تہجد. کہا نہیں. کہا پھر مولا کیا ان کی سب سے بہترین عبادت تھی. کہا وہ بہترین فکر کرتے تھے. مولا نے پھر کہا بہترین فکر کرتے تھے. کہا ہاں, وہ جو نماز پڑھتے تھے اس نماز کے بارے میں فکر کرتے تھے کہ کیوں ہے. روزہ رکھتے تھے تو اس روزے کے بارے میں فکر کرتے تھے کہ کیوں رکھا جا رہا ہے. اسی لیے مولا نے پھر اس نے سوال کیا کہ وہ جو اتنے مرتبے پر پہنچے اس کی کیا وجہ تھی. کہا کہ انہوں نے اکثر وقت عبادت کے ساتھ ساتھ علی کو سمجھنے میں لگایا. کیا کہتے ہیں علی کو سمجھنے میں لگایا. پھر بھی جب سوال کیا گیا کہ علی کو جانتے ہو, کہا جانتا ہوں پہچانتا نہیں ہوں. یہ تو سنی ہوئی بات, یہ جملہ تو سنا ہوا آپ کا. ہاں ایسا یہ فکر کی بات ہے کہ التفکر یدعو الی البر. دیکھیں جو مفکر ہوتا ہے نا, مفکر وہ معلوم چیزوں سے, میں نے کہا نا فکر کہتے ہیں حرکت عقل کو, عقل کی حرکت کرنا معلوم سے مجہول. مفکر کس کو کہتے ہیں, یہ جو اسکالر مفکر کس کو کہتے ہیں. مفکر اس کو کہتے ہیں جو معلوم چیزوں سے مجہولات کو تلاش کرے, اس کو کہتے ہیں مفکر. مفکر اسلام, مظہر صاحب کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کو لکھ دیا جاتا ہے مفکر اسلام. پاکستان میں تو بہت ہے یا نہیں ہے. ہم لکیر کے فقیر پڑھا سنا دیا, ہمیں لکھا جاتا ہے علامہ یا مفکر اسلام. کتنا ہم اسلام کے بارے میں فکر کر رہے ہیں. یہ مولانا مظہر صاحب کتنے مفکر ہیں, کتنا معلوم چیزوں سے مجہول کو نکال رہے ہیں. اگر اسلام کی معلوم چیزوں سے مجہول کو نکال رہے ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہم مولانا حضرات اگر ہم طریقے سے واقعی اسی چیز پر عمل کریں تو ہم اپنی عوام کو بہت کچھ دے سکتے ہیں. بہت کچھ ہم دے سکتے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد.
تیزی سے گزر رہا سارے ہے. دیگر بلندتر صلوات. اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات. آپ کا وہ حکم وقتی گزشتہ سال والا یہ 45 اچھا وہی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اسی میں کوشش کرتا ہوں کہ بس کو کل ہم آگے کریں گے. بات بڑی اہم ہے میرے حساب سے, تو بڑی اہم ہے, بزرگ تو بہتر جانتے ہیں میرا عزیزم. یہ مفکر اسلام وہ ہوگا جو اسلام کی کھوئی ہوئی چیزوں کو تلاش کرے, کھوئی ہوئی چیزیں, اور چیزوں کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے لے آئے, معلوم چیزوں سے مجہول چیز کو نکال لائے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں ایک منزل پر آ گیا ہوں. التفکر یدعو الی البر وعملہ, کہ تفکر جو ہے وہ دعوت دیتا ہے نیکی کی, نیکی کی طرف جاتا ہے. یہ ساتھ رہیے, تفکر نیکی کی طرف جاتا ہے, یہ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے. ہم ابھی اسلام کے دائرے میں بات کر رہے ہیں. اگر اسلام سے ہٹ کر بھی بات کریں, جو غور و فکر کرنے والے ہیں, اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہیں تو انسان کی بھلائی میں سوچتے ہیں, وہ بھی قابل تحسین ہیں, اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں لیکن سوچ رہے ہیں. یہ اتنی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں, کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کے پاس ہے کیا؟ مسلمان کی چھوڑے, مسلمان کی بات نہیں کرنی. میں عرض یہ کر رہا ہوں, دیکھیں کہ مفکر وہ ہوگا جو ان چیزوں کو نکال کے لے کر آئے گا, کھوئی ہوئی چیزوں کو. حسین نے کیا کیا کربلا میں؟ مفکر اسلام کون مجھے بتائیں؟ وہ حسین کے زمان, وہ ساری باتیں اپنی جگہ, اطاعت وغیرہ نہیں کر سکتے تھے یزید کی, حسین نہیں کر سکتے تھے. افضل و اعلیٰ پست اور پلید کی اطاعت نہیں کرتا. یہ صبح عاشور کے خطبے میں ہے نا, امام حسین نے صبح عاشور کے خطبے میں کیا کہا تھا؟ امام حسین نے صبح عاشور کے خطبے میں یہی بات کی تھی کہ تم اس طرح سے چاہتے ہو, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اعلیٰ ترین اور افضل ترین, پست ترین اور رذیل ترین کی بیعت نہیں کر سکتا, اطاعت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اعلیٰ اجداد سے ہوں, اور ہمارے آباء و اجداد اور ہماری مائیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہیں. صبح عاشور کا خطبہ ہے, اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس جیسے کی بیعت کریں یا اطاعت کریں. ٹھیک ہے, کامیابی اور ناکامی مرنا اور مار دینا نہیں ہے, ورنہ تو حسین ناکام ہو گئے تھے کربلا میں, اس لیے کہ مار دیے گئے تھے, قتل کر دیے گئے تھے. ہاں, کامیابی یہ نہیں ہے, ناکامی مارنا اور مر جانا نہیں ہے کہ بھئی جس نے مار دیا وہ کامیاب, جو مر گیا وہ ناکام. نہیں, کامیاب وہ جس کا مقصد قائم, ناکام وہ جس کا مقصد ختم ہو چکا ہو. اور یزید کی ہم کیا بات کریں, مقصد بھی ختم ہوا اور لعنتی بھی ہمیشہ کا ہوا. لہذا عزیزم مفکر یعنی جو یزید کے زمانے تک اور حسین کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے اسلام کی عجیب و غریب شکل ہو گئی تھی, اور جو مقدسات تھے اور جو حرمات تھے وہ کھو رہے تھے, حسین نے اپنی فکر کے ذریعے سے, اصحاب حسین نے اپنی فکر کے ذریعے سے دوبارہ وہ لے کر آ گئے. تبھی تو حقیقی اسلام موجود ہے, تبھی تو حقیقی قرآن موجود ہے. ورنہ کیا تھا؟ قرآن تھا, روح قرآن نہیں تھی. مسجد تھی, روح مسجد نہیں تھی. اگر تھوڑا سا ہم مثال دے دیں ایران کی, کہ وہاں پر بہت کچھ تھا, امام بارگاہ بھی تھے, مساجد بھی تھیں, سب کچھ تھا, لیکن اس کے باوجود کیا کچھ تھا. لیکن ایک مفکر اسلام نے اتنی فکر دی کہ سارا ماحول تبدیل کر دیا اس فکر کے ذریعے سے. ایسا ہوا نا, تو وہ تو حسین ہے. ہاں, سارا ماحول تبدیل کر دیا جناب. جہاں سے یہ کٹے ہوئے, یعنی حسین دھڑ وہاں پر, سر وہاں پر, لیکن جہاں سے گزرا یہ جو حرکت عقل تھی اس کو تبدیل کرتا گیا حسین. کیا عرض کر رہا ہوں, حسین تبدیل کرتے گئے. یہ
التفکر یدعو الی البر، نیکی کی دعوت دیتا ہے. تفکر جو کیا حسین نے، دیکھیں ایک موقع، پتہ نہیں 5 منٹ کی اجازت دیں گے مجھے کافی بات کرتا چلوں. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب زبان سے لوگ نہیں سمجھ پاتے، آدمی کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تحریر کے ذریعے سمجھاتا ہے، جب دیکھتا ہے نا تحریر کامیاب نہیں ہو رہی پھر زبان سے سمجھاتا ہے. لیکن مفکر وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ اب تحریر بھی بیکار ہو گئی اور زبان بھی بیکار ہو گئی، اب تو خون دے کر ہی سمجھایا جا سکتا ہے ان کو. اجازت کرو، بہت سے انگریز، وہ مجھے ذہن میں نہیں ہے، میرے پاس تحریر ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں. ایک انگریز کہتا ہے کہ جس نے کربلا کی تاریخ نہیں پڑھی، عجیب جملہ کہتا ہے، کہتے ہیں جس نے کربلا کی تاریخ نہیں پڑھی وہ تو کہہ سکتا ہے کہ رستم سب سے بڑا پہلوان تھا، لیکن جس نے کربلا کی تاریخ پڑھی ہے وہ کبھی بھی رستم کو بڑا پہلوان نہیں کہے گا. اپنے حساب سے بات کر رہا ہے وہ. بر، دیکھیں کربلا میں تعاون تھا یا نہیں تھا؟ وہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برائی کے کاموں میں تعاون مت کرو. یہی ہے نا، آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں. ہاں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. وہاں کربلا میں یہ بر اور تقوی اور اسم اور عدوان، یہاں بر اور تقوی فکر کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، وہاں اسم اور عدوان، میں کیا کروں، میری اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں ذہن میں. وہاں اسم اور عدوان، وہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. عجیب لطف ہے امام سے کربلا، عجیب ہے. یہ بھی 72 120 یہ بھی سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. یہاں پر بھی نماز ہے، وہاں پر بھی نماز ہے، یہاں پر بھی اذان ہے، وہاں پر بھی اذان ہے، یہاں پر بھی حافظان قرآن، وہاں پر بھی حافظان قرآن. یہ بر اور تقوی پر، وہ اسم اور عدوان پر تعاون، وہاں پر بھی تعاون، یہاں پر بھی. عجیب ہے کربلا، کربلا عجیب ہے جناب. دونوں طرف تعاون کیے جا رہے ہیں. وہاں گناہ کے، وہاں دیکھیں یہاں پر 6 مہینے کا بچہ بھی تعاون کر رہا ہے، مسکرا کے کر رہا ہے نا، تعاون کر رہا ہے. یہاں کی خواتین تعاون کر رہی ہیں بھوک میں، پیاس میں، یہ تمام چیزیں. وہ جو بات کی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ٹھیک ہے. عجیب ہے، کربلا فکر کی اماج گاہ ہے. اس سے بہتر جملہ اور کیا؟ کربلا فکر کی اماج گاہ ہے. جو چاہے اس سے بہتر فکر لے، جو چاہے وہ صرف سن کے چلا جائے. لیکن کربلا ذہنوں کو جھنجھوڑتی ہے، کربلا ذہنوں کو بیدار کرتی ہے. کربلا بتاتی ہے بر اور تقوی کیا ہے. عجیب ہے، یہ جو قرآن مجید میں کہا ہے نا تمہیں آزمایا جائے گا بھوک کے ذریعے سے، نقص الاموال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، ثمرات کے ذریعے سے. یہ ہے نا قرآن مجید میں سنتے رہتے ہیں آپ، بار بار تکرار نہیں کروں میں اس کی آیت کی. یہ ان کے ذریعے سے 5 ہیڈز بیان کیے وہاں پر قرآن مجید میں. بھوک سے، پیاس سے، نقص الاموال، اولاد سے، اموال سے، ثمرات سے، یہ چیزیں بیان کی ہیں گی. من شیئن کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا سا آزمائے گا خدا. میرے ساتھ رہیے گا تھوڑا سا، 5 منٹ کی اجازت دی ہے میں نے. تھوڑا تھوڑا سا شیئن من، مثلا من الخوف، من الجوع، یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا. ہاں، تھوڑا تھوڑا سا آزمائے، یعنی کیا تھوڑا تھوڑا سا آزمائے گا؟ یعنی کبھی آزمائے گا بھوک کے ذریعے سے، کبھی آزمائے گا پیاس کے ذریعے سے، کبھی آزمائے گا اولاد کے ذریعے سے، کبھی آزمائے گا ثمرات کے ذریعے سے. یعنی دنیا میں بہت سے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے بڑی بڑی آزمائش دی ہیں گی، لیکن حسین وہ ہے یہ 5 کے 5 ہیڈز ایک دم سے.
لیکن اس کے باوجود نفس مطمئن بن کر جا رہا ہے. 5 ہے. یہ 5 چیزیں، یہ پارشل اور امپارشل کا مطلب یہ حسین ہے. یعنی وہ حسین، تبھی تو پھر ایسے کہنے والی باتیں کرتے ہیں گے کہ وہ تقابل نہیں کر سکتا جس نے حسین کو پڑھا، کربلا کو پڑھا، کہ فلانا زیادہ بہادر تھا. نہیں، حسین سے زیادہ بہادر کوئی بھی نہیں تھا. کس طریقے سے حسین نے جائے. لیکن وہ جو چاہ رہے تھے حسین، سر کٹا کر وہ دے کے گئے معاشرے کو. یہ مجلس حسین میں آنا یہ کربلا کا صدقہ ہے یا نہیں؟ ہاں، مجھ سے سوال ہو گیا جناب مسلمان ہو؟ میں نے کہا مسلمان ہوں. کیا سنی ہو یا شیعہ ہو؟ میں نے کہا بھائی شیعہ ہوں. یعنی جو اہل سنت برادران ہیں، یہ عجیب و غریب مسلمانوں نے ان کو بھی بیچاروں کو ڈسٹرب کر دیا ہے. عجیب سی اسلام کی کیفیت بیان یہاں پیش کر دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہی بہترین اسلام کو بھی نشاندہی کی جا رہی ہے، مسلسل کی جا رہی ہے. تو جناب حسین، یہ جو مجالس ہیں، یہ جو محفل ہیں، یہ عزاداری ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ بر اور تقویٰ پر ہیں یا نہیں ہے؟ بتائیے مجھے، ہے یا نہیں ہے؟ بر اور تقویٰ پر ہیں. یہاں پر فکر ملے گی، یہاں پر سوچ ملے گی. وہاں دیکھیں معیار انسان کا کیا ہوتا ہے؟ معیار انسان کا جو پریزنٹ ہے، حال ہوتا ہے معیار. گزشتہ میں جو بھی کچھ تھا جو بھی کچھ تھا، لیکن حال میں کیا تھا اس وقت کا حال مجھے بتائیے. زہیر ابن قین گزشتہ کیا تھے، لیکن حال میں کیا رہے؟ شہادت. حال تھا نا ان کا شہادت. ہاں کیا تھے؟ ابن ملجم گزشتہ کیا تھا؟ امام علی علیہ السلام سے ابن ملجم کہتا ہے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں اور آپ کی محبت میرے خون کی رگوں میں بسی ہوئی ہے. ابن ملجم نے کہا اس لیے آپ کی محبت میرے خون میں رچی بسی ہوئی ہے. لیکن حال کیسا تھا اس کا؟ ہاں، زبیر بن ابن عوام کیا تھا؟ میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حال معیار ہوتا ہے. لوگ تو بہت سارے جو ایسے عجیب و غریب تھے، وہ کربلا میں آ کر کیسے ہو گئے، اور جن کے لوگ قصیدے پڑھتے تھے وہ کیسے کیسے ثابت ہوئے؟ فکر کی وجہ سے. لہذا عزیزم، یہ عزاداری، یہ تمام چیزیں جس بنیاد پر بھی چل رہی ہوں، یہ شاعر خدا ہے. میں عرض کروں گا، شاعر خدا پر عرض کروں گا. آدمی عزیزم، بس کربلا آج چاند رات ہو گئی. گفتگو کو روک رہا ہوں میں، مختصر میں نے کچھ ہنٹس دیے، یہاں پر روک رہا ہوں میں. لیکن بہرحال میرا اپنا ایک وہ ہے کہ چاند رات کو اگر مجلس پڑھنی ہو مجھے، تو میں اسرار الشہادہ کا ایک واقعہ پڑھتا ہوں جو میں نے یہاں گزشتہ سال بھی پڑھا تھا. چاند رات کی سزاداری سے مربوط کرتے ہوئے پڑھتا ہوں. ہمارے بھی گزشتہ بزرگان کی بھی عادت تھی کہ وہ مخصوص مسائل پڑھا کرتے تھے. علامہ دربندی علیہ رحمہ اسرار الشہادہ میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. اگر آپ کی حضوری میں ہو، مسائب تو بہرحال وہی ہوتے ہیں سارے، مسائبوں میں تبدیلی کیا، لیکن میں واقعی کو بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ تاجر تھا ہندوستان میں ایک، جو کہ امام حسین کی عزاداری کرتا تھا چاند رات سے اور شام غریبہ تک. بڑا پیسے والا تاجر تھا، لیکن اس کے دشمن بھی بہت تھے. وزیر جو دشمن اہل بیت تھا اس علاقے کا، اس نے جا کر اپنے والی سے کہا، کہتا ہے کہ وہ جو فلانا شخص ہے وہ بہت مشہور ہے، پیسے والا بھی ہے،
کہا کہ وہ کیوں مشہور ہے؟ پیسے والے تو بہت سے لوگ ہیں. کہا کہ وہ حسین کا عزادار ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ چاند رات سے پہلے امام حسین کی عزاداری کے لیے برتن خریدتا ہے، قالین خریدتا ہے، فرش خریدتا ہے، دیغیں خریدتا ہے، اس میں نظر و نیاز پکاتا ہے، کھانے پکاتا ہے، اور شام غریبہ کے بعد 11 محرم کو وہ لوگوں میں وہ تمام چیزیں تقسیم کر دیتا ہے حسین کے نام پر. ساری چیزیں تقسیم کر دیتا ہے، لوگوں میں بہت مشہور ہے. اور اس سے تمہاری شہرت والی، یہ شہر کو یہ وزیر کہتا ہے، اس کا کہتا ہے کہ یہ تمہاری شہرت کم ہو رہی ہے اس سے. کہا کہ اس کو گرفتار کر لو اگر ہمارے مقابلے میں اس کی شہرت آ رہی ہے. اس کا مال و منال سب ضبط کر لو. گرفتار کر لیا گیا، مال و منال ضبط کر لیا گیا، ابھی محرم سے پہلے کر لیا گیا. ایک دن اس والی کو خیال آیا، کہتے ہیں وہ شخص ہمارے قید خانے میں ہے بھی؟ کہاں؟ ہاں ہے. کہا اب تو محرم شروع ہونے والا ہے، چند دن رہ گئے. کہا ہاں. کہا اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اب اس کے پاس پیسہ تو ہے نہیں، وہ کرے گا کیا؟ چھوڑ دیا گیا. اب یہ غریب ہو گیا، مفلس ہو گیا، گھر میں بیٹھا ہے. جیسے جیسے محرم چاند رات قریب آ رہی تھی نا، ویسے ویسے اس کی پریشانی بڑھ رہی تھی، پریشانی بڑھتی گئی. زوجہ اس کی دیکھ رہی تھی کہ میرا شوہر پریشان ہے. ایک دن جب چاند رات میں صرف 2 دن باقی رہ گئے، محرم شروع میں 2 دن باقی رہ گئے، عزادارو، اس زوجہ مومنہ نے اس شوہر سے کہا کہ آپ پریشان ہیں؟ کہا کہ ہاں پریشان. کہا کہ عزاداری حسین کی وجہ سے پریشان ہے؟ کہا کہ ہاں، میں اتنی رونقوں سے عزاداری کرتا تھا، آج میرے پاس حسین کا ذکر کرانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. زوجہ کہتی ہے ہمارے پاس ایک وسیلہ ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ ہمارا جو جوان بیٹا ہے، ہمیں اولاد نہیں ہوتی تھی، یہ کس کے صدقے میں ہوئی؟ کہا حسین کے بیٹے علی اکبر کے صدقے میں. اللہ اکبر. کہا علی اکبر کے صدقے میں؟ کہا ہاں. کہا تو اس بیٹے کو علی اکبر کے نام پر ہی فروخت کر دو، بیچ دو. جب اس کو بیچ دو گے جو پیسہ ملے اس سے عزاداری کرنا. اتنا خوبصورت ہمارا جوان بیٹا ہے، اچھی رقم مل جائے گی. ماں ہے، ماں. وہ کربلا کی 9 مائیں ہیں جو زمین پر بیٹھی ہوئی تھی ہمیں غریبوں. یہ بھی ماں انہی سے درس زندگی لیے ہوئے کہتی ہے فروخت کر دو بیٹے کو. ایک دفعہ کہا بیٹے کو بلا لو. بیٹے کو بلایا. باپ نے کہا کہ تمہاری ماں ایسی کہتی ہے. کہا بابا میں نے ہی ماں سے کہا ہے. یہ ہے مفکروں کی دین. ایک دفعہ بیٹے کو گلے سے لگا لیا، اشک رواں ہو گئے. پھر یہ شخص، یہ تاجر گھر سے باہر نکلا، اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے عارضی طور پر 2 گھوڑے دے دو، میں کل یا پرسوں واپس آؤں گا، تمہیں واپس لوٹا دوں گا گھوڑے. دوست سے گھوڑے لیے، گھر آیا خاموشی سے کہ محلے والے علاقے والے کوئی خبر نہ پہنچا دیں. بیٹے کو لیا، بیٹا ماں سے جدا ہوا، ماں بیٹے سے جدا ہوئی. ہاں، بیٹا ایک گھوڑے پہ سوار ہوا، باپ ایک گھوڑے پہ سوار ہوا. چلے گئے دور دوسرے شہر. جیسے اس شہر کی حد میں شہر میں داخل ہوئے، اب یہ قصد رکھتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بیچے گا. کس کے نام پر؟ علی اکبر کے نام پر. جب آگے گیا تو اس نے دیکھا سامنے ایک بزرگ کھڑے ہیں اور اس کو اشارہ کر رہے ہیں. بزرگ نے دیکھا، اس نے بزرگ کو دیکھا، بزرگ کے پاس گیا. کہا آپ نے مجھے بلایا؟ کہا کہ ہاں. یہ جوان کون ہے؟ سنیں گے نا جملے سنیں. کہا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ میرا غلام ہے. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بیچنا چاہتا ہوں. کہا کتنے پیسے لوگے؟ کہا بس اتنے کہ میری ضرورت پوری ہو جائے.
اللہ کہ بس اتنے کہ میری ضرورت پوری ہو جائے. اس بزرگ نے ایک تھیلی نکالی, تھیلی نکال کر اس کو دی. نہ کتنے کا سوال اس نے کیا, نہ اتنے انہوں نے بتائے. پیسے لیے اور گھوڑا لیا, اپنا بھی اور دوسرا بھی, اور چلنے لگا. ایک دفعہ مڑ کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹا بھی باپ کو دیکھ رہا تھا. بس خدا حافظ کی آنکھوں میں اور چل دیا. عزیزانو, یہ تاجر گھر پہنچا. اب گھر ہے, زوجہ ہے, بیٹا نہیں ہے. ایک دفعہ بیٹھ گیا اپنی زوجہ کے پاس. زوجہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اس نے, شوہر نے کہا کہ کیا تمہیں دکھ ہو رہا ہے؟ کہا نہیں, دکھ نہیں ہو رہا, ماں تو ہوں نا. اللہ اکبر. مولا آپ کی آوازوں کو قبول فرمائے, ان آنسوؤں کو قبول فرمائے خداوند عالم, امام وقت کے صدقے میں. پروردگار ہماری ناہوں کو قبول فرما. یہ کہا میں ماں تو ہوں نا, اس لیے آنسو دل بھر آیا میرا. ابھی یہ باتیں کر رہے تھے, سفر کرتا ہوا آیا تھا نا, باتیں کر رہے تھے, باتیں طولانی ہو گئی, بیٹے کا ذکر کرتے رہے. ایک دفعہ دق الباب ہوا, دروازہ بجا. جیسے دروازہ بجا یہ پریشان ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ حکومت والوں کو پتہ چل گیا ہو, والی شہر کو پتہ چل گیا ہو. گھبرانے لگا. زوجہ نے کہا کہ پریشان نہ ہو, دیکھو کون ہے. دروازہ کھولا, سامنے بیٹا تھا. سامنے بیٹا تھا. ایک دفعہ بیٹے کو دیکھا اور دیکھتے ایک جملہ کہا اس تاجر نے کہ بیٹا اگر تجھے آنا ہی تھا تو مجھے اس بزرگ کے سامنے شرمندہ کیوں کرایا؟ تو بیٹے نے تڑپ کر کہا بابا مجھے اس بزرگ کی عظمت کی قسم خود نہیں آیا ہوں. بابا میں خود نہیں آیا ہوں. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا آپ اندر چلے میں بتاتا ہوں. ہزاروں بیٹے کے لوگ کے اندر آیا, ماں نے گلے سے لگایا. ماں نے کہا بیٹا تو کیوں آ گیا؟ کہا ماں بیٹھو میں بتاتا ہوں. عزیزارو بیٹھ گئے. یہ ہے حسین کی عزاداری. ہاں بیٹھ گئے. ایک دفعہ بیٹے نے کہا بابا آپ مجھے اس بزرگ کو دے کر آئے. وہ بزرگ مجھے ایک مکان میں لے گئے. مکان میں لے جانے کے بعد انہوں نے مجھے بٹھایا. بابا ہم سفر کر کے گئے تھے, گرد و غبار میرے بالوں میں تھا, میری ریش میں تھا, میرے چہرے پر گرد اٹھی ہوئی تھی. بابا ان بزرگ نے پانی لے کر آئے اور میرا چہرہ دھلایا, مجھے پیار کیا, میرے ہاتھ دھلائے, میرے بالوں کو سنوارا. بابا جب اتنی شفقت دی تو مجھے آپ کی یاد آ گئی, اور جب آپ کی یاد آئی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو ان بزرگ نے پوچھا تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ مجھے اپنا آقا یاد آ گیا. جملے دیکھیں عزیزانو, کہا مجھے میرا آقا یاد آ گیا. کہا مجھے معلوم ہے وہ تمہارا آقا نہیں ہے, تمہارا باپ ہے. اللہ. کہا مجھے معلوم ہے وہ تمہارا آقا نہیں ہے, وہ تمہارا باپ ہے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں کس کے صدقے میں بیچا گیا ہے. جیسے بابا ان بزرگ نے کہا نا کہ کس کے صدقے میں, تو میں نے فوراً کہا کہ مجھے جلدی سے بتائیے کہ آپ کون ہیں. کہا جس کے صدقے میں بیچا گیا ہے اسی اکبر کا باپ حسین ہے. اللہ اکبر. کہا اسی اکبر کا باپ حسین ہوں. کہا بابا جب کہا نا حسین تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا آپ میرے مولا حسین ہیں؟ کہا ہاں میں تمہارا آقا حسین ہوں. بس بابا میں تڑپ گیا. میں نے کہا آقا مجھے اپنے سینے سے لگا لیجئے. کہا آقا مجھے سینے سے لگا لیجئے. مولا نے مجھے سینے سے لگایا اور سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ میں تجھے واپس پلٹاؤں گا, میں تمہیں واپس پلٹاؤں گا, اور دیکھو اپنے بابا سے کہہ دینا میری عزاداری جیسے کرتے ہو ایسے کرتے رہنا. اللہ اکبر. جیسے میری عزاداری کرتے ہو ایسے میری عزاداری کرتے رہنا. عزادارو کہتے ہیں کہ بابا مولا نے مجھے کہا کہ وہ حاکم شہر بھی آئے گا تمہارے پاس, جو کہے اس کو تسلیم کر لینا. اور بابا میں ان کے سینے سے لگ کر سو گیا.
میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو دروازے پر پایا ہے. ابھی باپ بیٹا ماں یہ باتیں کر رہے تھے کہ پھر دروازہ بجا. اب جو دروازہ کھولا تو والی شہر کھڑا تھا اور ہاتھوں کو جوڑے کھڑا تھا. کہا اے شخص اے تاجر مجھے معاف کر دے. کہا تم والی شہر ہو, مجھ سے کیوں معافی مانگتے ہو؟ کہا پہلے تو مجھے معاف کر تو میں بتاتا ہوں. کہا کیا ماجرا کیا ہے؟ میں نے تجھے معاف کیا, میں نے تجھے حسین کے صدقے میں معاف کیا. کہا کہ جس کے صدقے میں تم نے معاف کر کر مجھ پر احسان کیا ہے, ماجرا یہ ہے کہ میں رات کو سویا ہوں اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک میدان ہے کہ جس کے اندر ہزاروں کا مجمع ہے, لیکن ایک غریب ہے کوئی جو گھوڑے کی زین پر ہے, کوئی برچھی مار رہا ہے, کوئی نیزے مار رہا ہے, کوئی تلوار کے وار مار رہا ہے, کوئی پتھر سے زخمی کر رہا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ غریب کون ہے جس کو سب مل کر مار رہے ہیں. اتنے میں کسی نے میرا شانہ ہلایا. اب جو میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا, رسول خدا تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس میدان میں کہاں؟ کہا اس شخص کو پہچانتے ہو جو زخموں سے چور ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ وہی غریب حسین ہے میرا نواسا کی جس کی تم عزاداری سے روک رہے ہو. کہا اگر یہ آپ کا غریب حسین ہے اور آپ کا نواسا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں یا رسول اللہ اس غریب کی عزاداری کو کبھی بھی نہیں روکوں گا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگارہ ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جو بیمار ہیں سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. بزرگوں کا سایہ تا دیر قائم فرما. قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیر عطا فرما. ہم سب کو انہی کے آوان و انصار و زمان میں شمار فرما. ماتم